سبق نمبر 40۔ پہلی بات سبق نمبر 40 کی شرعی حلالہ کے ثبوت کے حوالے سے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 229 230 ذکر کی گئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے الطلاق مرتان، طلاق رجعی 2 بار تک ہے، فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، اس کے بعد دستور کے موافق رکھ لینا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ اسی آیت میں اللہ فرماتے فإن طلقا، اگر 3 طلاق دے دے یا 3 طلاق دے دے تو فلا تحل له من بعد، پھر اس کے لیے وہ حلال نہیں ہے، حتی تنکح زوجا غیرہ، جب تک کہ دوسرے خاون سے نکاح نہ کر لے۔ پھر اگر دوسرا خاون بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کرنے میں کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ کہ ان کو علم ہو کہ وہ اللہ کے حدود قائم رکھ سکیں گے۔ تو لہٰذا اس آیت کریمہ سے الطلاق مرتان اور پھر فإن طلقا میں 3 طلاقوں کا ذکر ہے، اور فرماتے فإن طلقها فلا تحل له من بعد، یہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں، حتی تنکح زوجا غیرہ، جب تک کہ دوسرے شوہر کے خاوند کے ساتھ نکاح نہ کرے، وہ خاوند اس سے اپنا ازدواجی تعلق قائم کرے، اس کے بعد ان کا آپس میں جب اگر تعلق قائم نہ رہ سکا، ان کو طلاق ہو گئی، تو دوبارہ یہ اپنے پہلے شوہر کے لیے ابھی عدت گزرنے کے بعد حلال ہو جائے گی۔ نمبر 2، حدیث مبارک صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 791 کتاب الطلاق میں 3 طلاق کے بعد حلال شرعی کا حکم ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ ان رجلا طلق امرأته 3، ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، فتزوجت، اس عورت نے دوسرے شخص سے نکاح کر لیا، فطلق، اس نے بھی طلاق دے دی، دوسری شخص نے بھی، فسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتحل للاول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کیا یہ عورت پہلے شخص کے لیے حلال ہو گئی؟ قال لا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، حتی یذوق عسیلتها کما ذاق الاول، نہیں جب تک پہلے شوہر کی طرح دوسرا شوہر بھی اس کا ذائقہ نہ چکھ لے، یعنی ہم بستری نہ کر لے، اس وقت تک ہی پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے۔ اس حدیث مبارک میں طلق امرأته 3 کا جملہ ہے، جس کا ظاہری تقاضا یہی ہے کہ اس عورت کو خاوند نے یہ 3 طلاقیں اکٹھی دی ہے۔ حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد ابن علی ابن حجر عسقلانی الشافعی رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں فتح الباری لابن حجر میں جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 455 میں فالتمسک بظاہر قوله طلقها 3 فإنه ظاہر فی کونها مجموعة، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا 3 طلاق کے 3 ہونے پر استدلال اس روایت کے الفاظ طلقہ 3 سے ہے، کیونکہ فإنه ظاہر فی کونها مجموعة، یہ الفاظ اس بارے میں بالکل ظاہر ہے کہ اس شخص نے 3 طلاق اکٹھی دی تھی، اور اس حدیث کا یہی مطلب اس کا حافظ بدر الدین محمود ابن احمد ابن موسیٰ العینی الحنفی بھی بیان کرتے عمدۃ القاری جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 336 میں۔ نمبر 3، عقائد میں سے خاتمہ کے اعتبار سے ذکر کیا گیا ہے کہ اعتبار خاتمہ کا ہے۔ عقیدہ، عمر بھر کوئی کیسا ہی برا بلا ہو مگر جس حالت پر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اسی کے موافق اس کا اچھا یا برا بدلہ ملتا ہے۔ عقیدہ، آدمی عمر بھر میں جب کبھی توبہ کرے یا مسلمان ہو اللہ کے یہاں مقبول ہے، البتہ مرتے دم جب سانس ٹوٹنے لگے اور عذاب کے فرشتے دکھائی دینے لگے تو اس وقت نہ توبہ قبول ہوتی ہے اور نہ ایمان قبول ہوتا ہے۔ نمبر 4، مسائل میں سے خانگی کے زندگی کے بقیہ مسائل اور احکام۔ اکٹھی 3 طلاق دے کر اپنا گھر برباد نہ کیجیے، یہ بغیر کسی شرعی وجہ کے طلاق نہ دینی چاہیے۔ طلاق اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے، طلاق سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور شیطان خوش ہوتا ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 376 کتاب و صفت القیامہ میں یہ مذکور ہے۔ بلا وجہ طلاق دینے سے عرش الہی لرزتا ہے، جو عورت بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے، مشکات المصابیح کتاب الطلاق۔ لہذا بلا وجہ طلاق دینا سخت گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔
حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ کی نزدیک طلاق ہے۔ مشکات المصابیح کتاب الطلاق۔ باہمی اختلاف میں قرآنی ہدایات۔ نکاح اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ شوہر اور بیوی دونوں کو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ خوشگوار زندگی اور نکاح کے مقاصد کے حصول کے لیے شوہر اور بیوی میں سے ہر ایک کو دوسرے کے حقوق معلوم کرنا اور ان کو حقوق ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اسی ازدواجی زندگی میں سکون و اطمینان پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی سے قرآن و حدیث میں ان کے حقوق بیان کیے گئے۔ اگر خدا نخواستہ شوہر اور بیوی میں اختلاف رونما ہو، اگر شوہر کا قصور ہو تو بلا تاخیر اسے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، بیوی کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ اگر قصور بیوی کا ہو تو اللہ کی ہدایت یہ ہے کہ نرمی، محبت اور پوری ہمدردی اور دل سوزی سے بیوی کو سمجھایا جائے۔ شوہر کی اطاعت پر جو وعدے وہ بتائے، نافرمانی پر وعید ہے وہ سنائے، معصوم بچوں کا انجام سنائے۔ یہ اصلاح کا پہلا درجہ ہے۔ اگر اس کوشش سے معاملہ سدھر جائے تو بہت خوب، ورنہ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اپنا بستر اس سے علیحدہ کر لے۔ ممکن ہے کہ یہ ظاہری دوری تعلق کے پختہ ہونے کا سبب بن جائے۔ لہٰذا اس بارے میں آپ کی خدمت میں پوری تفصیل کے ساتھ سبق میں یہ بات ذکر کی گئی۔ طلاق دینے کا صحیح طریقہ، جب شوہر طلاق دینے کا ارادہ کرے تو طلاق احسن کا طریقہ یہ ہے کہ شوہر ایسے طہر میں جس میں صحبت اس نے نہ کی ہو صرف ایک طلاق دے۔ عدت گزر جانے پر شوہر ایسے طور بالکل یہ عورت اس سے جدا ہو جائے گی، جہاں چاہے نکاح کر سکے گی۔ اس طریقہ سب سے بہتر ہے۔ ایک طریقہ طلاق حسن کا بھی ہے کہ ایسی طور میں جس میں صحبت نہ کی ہو ایک ایک طلاق دیتا رہے۔ آج کل مسلمانوں میں کٹی 3 طلاق دے دینے کا برا رواج چل پڑا ہے، بلکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 طلاق کے بغیر طلاق ہی نہیں ہوتی۔ یہ بالکل غلط ہے، بلکہ طلاق دینے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے اور عدت پوری ہونے کے بعد عورت بائنہ ہو جاتی ہے اور جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ 5ویں بات، زیادہ اجر والی دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 242 کتاب و ذکر و دعا میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان کلمات کو دن میں 100 مرتبہ پڑھے گا اس کو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، 100 نیکی حاصل ہوگی، 100 گناہ معاف ہوں گے، اور سارا دن رات شیطان سے اس کی حفاظت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام اسباق کو یاد کرنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔